نالج آف دی ورڈ کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں ہوں عائشہ نقوی۔ ناظرین، قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا اس شخص کے حال پہ غور نہیں کیا جو ایک بستی کے قریب سے گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پہ گر پڑی تھی۔ وہ کہنے لگا، اس بستی کی موت کے بعد دوبارہ اللہ اسے کیسے زندگی دے گا؟ اس پہ اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا۔ پھر اسے زندہ کر کے اس سے پوچھا، بھلا کتنی مدت تم سوئے رہے؟ وہ بولا کہ یہی بس ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بات یوں نہیں بلکہ تم یہاں 100 سال پڑے رہے۔ اچھا، اب اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو، یہ بھی ابھی تک باسی نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو، اس کا پنجرہ تک بوسیدہ ہو چکا ہے۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تجھے لوگوں کے لیے ایک الگ معجزہ بنا دیں۔ اور جو شخص 100 برس تک مر چکا تھا وہ دوبارہ زندہ ہو کے آ گیا۔ اور اب گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم اسے کیسے جوڑتے اٹھاتے اور اس پہ گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ جب یہ سب باتیں واضح ہو گئی تو وہ کہنے لگا، اب مجھے خوب معلوم ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ناظرین، اکثر مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی بدکاریاں بہت بڑھ گئی تو ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب آیا کہ کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پہ حملہ کر دیا اور شہر کے کئی باشندوں کو قتل کر دیا، اور ایک کو شام بھیج دیا اور باقیوں کو گرفتار کر کے غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ان قیدیوں میں شامل تھے۔ بعد میں اس کافر بادشاہ نے بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر ویرانہ بنا ڈالا تو وہاں کسی گلی میں بخت نصر لڑکا پڑا ملا۔ خدا کی شان، یہ لڑکا بڑا ہو کر ہراسف بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل کا گورنر منتخب ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو گدھے پہ بیٹھ کے اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ شہر میں چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی۔ ہاں، دیکھا کہ درختوں پہ بہت سارے پھل لگے ہیں جو پک چکے ہیں مگر کوئی بھی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں۔ یہ دیکھ کے بے حسرت و بے اختیار ان کی زبان سے یہ نکل گیا کہ اس بربادی اور ویرانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شہر کو کیسے آباد کرے گا۔ پھر آپ نے پھلوں کو کھایا اور انگور کو نچوڑ کے اس کا شیرہ پیا۔ پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنی جھولی میں بھر لیا اور بچے ہوئے شیرے کو اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو مضبوط رسی سے باندھ لیا، اور آپ درخت کے نیچے سو گئے اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جن، پرند، چرند سب کو ان کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا کہ آپ کو دیکھ نہ سکیں۔ یہاں تک 70 برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہ میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوئے اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کے بسایا اور شہر پھر آباد کر دیا، اور بچے کچے اسرائیلیوں کو بھی لا کے اس شہر میں آباد کر دیا۔ ان لوگوں نے قسم قسم کے باغات لگائے، عمارتیں بنائی، اس سے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ ناظرین، جب حضرت عزیر علیہ السلام کو وفات پائے 102 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا تو آپ نے دیکھا آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کے ادھر ادھر پڑی ہیں، اور مشک میں رکھا شیرہ اور کپڑے میں لپیٹے پھل بالکل خراب نہیں ہوئے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کی داڑھی اور بال کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 برس ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ و بچار میں پڑ گئے۔ آپ پہ وہی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر، یہاں کتنے دن رہے ہو؟ تو آپ نے ذرا سوچا اور کہا، میں صبح کے وقت سویا تھا اور عصر کا وقت ہو گیا، میں ایک دن یا اس سے کم سویا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں عزیر، تم ایک برس یہاں ٹھہرے ہو، اور اب تمہیں میری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کے بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی اشیاء پہ نظر ڈالو، ان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر، اب دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کے ان پہ گوشت چڑھا کے گدھے کو دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور فوراً ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پہ لے جا کر مل گئی اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئی، اور لمحہ بھر اس پہ گوشت بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کے اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کے حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز میں کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ناظرین، جب حضرت عزیر علیہ السلام واپس اپنے گھر گئے تو دیکھا کہ کوئی آپ کو نہیں جانتا اور نہ آپ کسی کو۔ وہاں ایک بڑھیا ملی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عزیر کا گھر ہے؟ اس نے کہا ہاں، کیونکہ اس کی عمر 100 برس سے زیادہ تھی اور اس نے بچپن میں آپ کو دیکھا تھا۔ اس نے کہا، آپ حضرت عزیر علیہ السلام کا گھر کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ انہیں تو لاپتہ ہوئے 100 برس ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، میں ہی ہوں حضرت عزیر۔
تو بڑھیا نے کہا کہ سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر حضرت عزیر علیہ السلام ہوتے تو مجھے ٹھیک کر دیتے، میرا فالج اور میری نظر، کیونکہ عزیر علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی تھی۔ آپ نے دعا کی اور وہ بڑھیا ٹھیک ہو گئی۔ معزز ساتھیوں، تمام انبیاء کی نبوت کے واقعات جاننے کے لیے میرے چینل نالج آف دی ورڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں، اور مزید جس ٹاپک پہ یہ ویڈیو بنانی چاہیے وہ مجھے مینشن کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔